کیا آپ نے کبھی ایسے شہر کے بارے میں سنا ہے جو کہ پہاڑوں میں تراشا گیا ہو، جہاں عمارتیں، گھر اور مندر پہاڑوں کو کاٹ کر بنائے گئے ہوں؟ صحرا کے بیچوں بیچ ایک گمشدہ شہر جس کا کوئی دروازہ نہیں، نہ ہی کوئی گیٹ ہے، بلکہ ایک پتھریلی دراڑ سے گزر کر آپ اس شہر میں داخل ہو سکتے ہیں۔ یہ شہر پہاڑوں کے اندر چھپا ہے، نہ چھت ہے نہ اینٹیں، صرف پتھر۔ کیا آپ تیار ہیں ایسے عجوبے کو دیکھنے کے لیے جو کہ صدیوں تک دنیا سے غائب رہا؟ آئیے چلتے ہیں پیٹرا کی جانب۔ پیٹرا ایک قدیم شہر ہے جو کہ اردن کے جنوبی علاقے وادی موسیٰ کے قریب واقع ہے۔ یہ شہر تقریباً 2000 سال پہلے نبطی قوم نے تعمیر کیا تھا۔ پیٹرا کا مطلب ہے پتھر، اور واقعی یہ شہر مکمل طور پہ پتھروں سے تراشا گیا ہے۔ آج یہ دنیا کے 7 عجائبات میں شامل ہے اور یونیسکو کے عالمی ورثے کی فہرست میں بھی موجود ہے۔ پیٹرا کا آغاز 4 صدی قبل مسیح میں ہوا۔ یہاں نبطی لوگ رہتے تھے جو ایک تجارتی قوم تھی۔ پیٹرا ان کے لیے ایک مرکز تھا جہاں سے وہ خوشبوئیں، مسالے، سونا، چاندی اور دیگر سامان عرب، مصر، شام اور روم تک لے کے جاتے تھے۔ یہ قوم کسی بلند ٹیکنالوجی کے بغیر صرف ہاتھ کے اوزاروں سے پہاڑوں کو کاٹ کر محل، مقبرے اور مندر بناتی تھی۔ پیٹرا کی مشہور عمارت الخزنہ ہے، جسے انگلش میں ٹریئری یعنی خزانہ کہتے ہیں۔ یہ تقریباً 40 میٹر بلند ہے اور مکمل طور پہ ایک چٹان کو کاٹ کر بنائی گئی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں خزانے چھپائے گئے تھے، اس لیے اسے خزانہ کہا جاتا ہے۔ کیا واقعی یہاں سونا، چاندی اور ہیرے جواہرات چھپے ہوئے ہیں؟ لوگوں کا ماننا ہے کہ یہاں کسی بادشاہ یا قبیلے نے خزانہ چھپایا ہوا تھا۔ یہ افواہیں اتنی عام تھیں کہ لوگوں نے عمارتوں پر گولیاں بھی چلائیں اور یہاں کھدائی بھی کی، مگر کچھ نہ ملا۔ یہاں ایک مندر بھی موجود ہے جسے دیار کہتے ہیں، جو پہاڑ کے بلند ترین مقام پر واقع ہے، جس پر پہنچنے کے لیے 800 سیڑھیاں چڑھنی پڑتی ہیں۔ پیٹرا ایک صحرائی علاقہ ہے جہاں پر بارش بہت کم ہوتی تھی۔ یہاں کے لوگوں نے پانی کے گزرنے کے لیے پتھروں میں نالیاں بنائیں اور بارش کے پانی کو ذخیرہ کرنے کے لیے زمین میں آبی ٹینک بنائے اور قدرتی نالیوں کا رخ موڑا۔ یہ نظام اس قدر جدید تھا کہ آج کے انجینئر بھی حیران ہیں کہ انہوں نے یہ سب کیسے کیا۔ پیٹرا کو گلابی شہر بھی کہتے ہیں، یعنی روز سٹی، کیونکہ اس کے پتھر گلابی اور سرخی مائل رنگ کے ہیں۔ یہاں کی دیواروں پر کچھ خفیہ علامات اور پیغامات آج بھی موجود ہیں جن کی مکمل تفہیم آج تک ممکن نہیں ہو سکی۔ پیٹرا کی عمارات کو اوپر سے نیچے کی طرف کاٹ کر تراشا گیا، جسے نیگیٹو آرکیٹیکچر کہا جاتا ہے۔ تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ پیٹرا کی بہت سی عمارتیں سورج کے طلوع اور غروب اور دیگر ستاروں کی حرکات کے مطابق بنائی گئی تھیں۔ یعنی یہ صرف تعمیراتی عجوبہ نہیں بلکہ ایک فلکیاتی کیلنڈر بھی ہے۔ پیٹرا میں تقریباً 900 سے زائد مقبرے موجود ہیں، جن میں کچھ سادہ اور کچھ انتہائی عالیشان ہیں، جنہیں رائل ٹومبز کہا جاتا ہے۔ لیکن آج تک یہ واضح نہیں ہوا کہ ان میں کون دفن ہے۔ پیٹرا میں ایک بڑا تھیٹر بھی موجود ہے جو تقریباً 8000 افراد کے بیٹھنے کی گنجائش رکھتا ہے۔ یہ اس وقت کے معاشرے میں فنون لطیفہ کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ پیٹرا کو دنیا تقریباً 1000 سال تک بھول چکی تھی، کیونکہ یہ جگہ مکمل طور پر ریت میں چھپ گئی۔ 1800 کی دہائی میں ایک یورپی سیاح جان برکھارڈ نے پیٹرا کو دوبارہ دریافت کیا۔ تب دنیا کو پتہ چلا کہ ریت کے نیچے ایک عجوبہ چھپا ہوا ہے، اور یہ دریافت انسانی تاریخ کی ایک بڑی دریافت بن گئی۔ پیٹرا کی چٹانوں کا رنگ دن میں مختلف اوقات میں بدلتا ہے۔ صبح میں نارنجی لگتا ہے، دوپہر میں سرخی مائل اور شام میں گلابی اور ارغوانی۔ کچھ روایات کے مطابق قدیم لوگ پیٹرا کو جادوئی کہتے تھے، کیونکہ ایسی عمارتیں اس وقت بغیر مشینوں سے بنانا ناممکن تھا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ پیٹرا کو کئی مشہور فلموں میں بھی دکھایا گیا ہے، جیسا کہ انڈیانا جونز اینڈ دی لاسٹ کرسوڈ۔ اس فلم کے کئی مناظر پیٹرا میں فلمائے گئے۔
पेट्रा का जवाल तब शुरू हुआ जब रूमी सल्तनत ने इस पर कब्जा किया। फिर 363 ईस्वी में एक जल्जले ने इस शहर को बुरी तरह नुकसान पहुंचाया। रफ्ता रफ्ता तजारती रास्ते बदल गए और पेट्रा भुला दिया गया, यहाँ तक कि ये शहर मुकम्मल तौर पर दुनिया से गायब हो गया। अगर आप पेट्रा का विजिट करना चाहते हैं तो आपको उर्दन यानी जॉर्डन जाना पड़ेगा। दारुल हुकूमत अमान से तकरीबन 240 किलोमीटर जुनूब में वादी मूसा मौजूद है। वादी मूसा का मतलब है हजरत मूसा की वादी। ये शहर पेट्रा के सयाहती मकाम के बिल्कुल पास मौजूद है और सयाह यहाँ ठहरते हैं ताकि पेट्रा के आसार कदीमा का दौरा कर सकें। उर्दन के दारुल हुकूमत अमान से गाड़ी या बस के जरिए तकरीबन 3 से 4 घंटे में वादी मूसा पहुँचा जा सकता है। वहाँ से पेट्रा के आसार कदीमा का इलाका शुरू हो जाता है। होटल्स, रेस्टोरेंट, गाइडर्स और ट्रांसपोर्ट की सहूलत आसानी से मिल जाती है। पेट्रा आने वाले तमाम सयाह वादी मूसा में क़याम करते हैं। वादी मूसा के बारे में आपको बताते चलें कि कहा जाता है ये वही इलाका है जहाँ हज़रत मूसा ने बनी इसराइल को पानी पिलाने के लिए अपना असा पत्थर पर मारा और वहाँ से पानी का चश्मा फूट निकला। आज भी यहाँ एक मकाम को आइन मूसा यानी चश्मा मूसा कहा जाता है।